مجھے کہتے لوگ دھویں دار تقریر کرو، مولا گرما گرم تقریر کرو، ایسی تقریر کرو کہ جلنے والے کا منہ کالا ہو جائے۔ اور میں نے کہا مجھے بتا منہ گورا کس کا بچا ہے جو میں اس کے منہ کو جلا دوں؟ کیوں میرے عزیزو؟ سارا حکومت کا قصور ہے، تیرا کوئی قصور نہیں۔ کس حکومت کو تم نے گولڈ میڈل دیا؟ سب کو تو لعنت لعنت کر کے تم نے بھگایا۔ کون سی ایسی مسجد کا ممبر تھا، کون سے جلسے کا ایسا سٹیج تھا کہ جہاں سرگالی گلوچ نہ ہو؟ مولانا ان کا مولوی آیا یوں کر کے دیا، آپ جواب دے کے چلے جاؤ۔ بات اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرتے ہو جو آخری وقت اپنے دامن میں ساری امت کے دکھڑے لے کے گیا ہے۔ کمرے میں حجرے میں بیٹھے رونے لگ گئے، سیدہ عائشہ بھی رونے لگ گئی، جرت نہیں تھی کہ اپنے آقا سے کیا پوچھے۔ جرت کرتے ہوئے پوچھا سرکار بتاؤ تو صحیح کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا عائشہ باب آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کے دکھڑے ایک طرف، میرے دکھڑے ایک طرف۔ عائشہ جتنا مجھے مارا گیا، جتنا مجھے ستایا گیا، اتنا کسی کو ستایا نہیں گیا۔ جبرائیل سن لے، اسرائیل سن لے، حفصہ ام سلمہ سن لو، عائشہ تم سن لو، جتنا مسجد نبوی میں صحابی بیٹھا سارے سن لو۔ آخری سانس چل رہی ہے، محمد سب کو معاف کر کے جا رہا ہے۔ میں اسے امتی مانوں جو مرتے وقت اپنے بچوں کو کہتے ہیں میرے بھائی کو جنازے کو ہاتھ نہ لگانے دینا۔ میں تجھے آج کے رسول مانوں جو ماں کو ناراض کر کے مر رہا ہے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئے، کہنے لگے امی کا کیا کہ ایک اللہ کا حق ایک تیرا حق، معاف کر دے اپنے سارے حق، مجھے اللہ کے حق کو معاف کروانے دے، پورا کروانے دے۔ ماں بھی ماں تھی، کہنے لگی بچے سارے حق معاف کر دیے۔ کہ پھر اللہ مجھے اللہ کی تلاش میں جانے دے، کہ چلا جا۔ سارے حق ماں نے معاف کر دیے، دودھ کھیر معاف کر دی، گود کا پگوڑا معاف کر دیا۔ 12 سال تک جنگلوں بیابانوں میرے کپڑے پھٹ گئے، جوتے ٹوٹ گئے، کھلڑی اتر گئی۔ جس مقصد کے لیے 12 سال نکلے پا نہ سکے، کہنے لگے چلو کسی اور علاقے میں چلے۔ جب دوسری بستی میں جانے لگے راستے میں پھر بستام کی بستی آ گئی، یاد آیا یہاں میری ماں رہا کرتی تھی، پتہ نہیں زندہ یا مردہ، وعدہ تو اسے کوثر پہ ملنے کا کیا تھا، لیکن آج ماں یاد آ رہی ہے۔ آتی تو روزانہ تھی لیکن گھر کے قریب گئے، آج ماں کی ممتا جوش مار رہی ہے۔ اوے لوگوں، کوئی حاصل پور سے کائی پور میں چلا گیا، کوئی وہاڑی چلا گیا، کوئی بہاول پور چلا گیا۔ جب حاصل پور آتے ہو بتاؤ اپنی مارکیٹ میں جاتے ہو یا ماں کی قبر پہ جاتے ہو؟ بہل بھائی زندہ ہے، ویر آجا کھانا تیار ہے، جب تو آئے گا ہڈیا سے چولہے سے ہڈیا اتارو گی۔ لیکن ویر کہاں کھڑا ہے؟ باپ کی قبر پہ رو رہا ہے، جا کر ماں کی قبر پہ پھول ڈال رہا ہے کہ پہلے ماں کا حق ہے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے، جا کے تہجد کا وقت ہے، ہاتھ بڑھا کے کنڈی بجانی چاہیے، ہاتھ روک دیا کہ بایزید اس عمر میں ساری عمر میں سکھ نہیں پہنچا سکا، دکھ تو نہ دے، پتہ نہیں کس وقت اللہ اللہ کر کے سوئی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جب تہجد کا وقت ہوا گھر کی نالی سے پانی باہر نکلتا نظر آیا، کہا وہ ماں جاگ گئی، یوں کر کے آہستہ سے دروازہ بجایا، اندر سے آواز آئی بایزید ٹھہر جا، بھی آ رہی ہوں۔ 12 سال دے بعد پتر بوئے تے آیا، اوے ظالم وہ کہتے ہو ساڑھے ماں پیو میں نے پوچھ دے کوئی نہیں، تو پوچھ کے تو دیکھ، بیٹا دبئی سے فون کر رہا ہے بھی تو مجھے بھول گئی، پوچھ کے تو دیکھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بیوی نے تیری تصویر بیٹھ کے ساتھ رکھ رکھی ہے، ماں نے تیری تصویر دل میں لگا رکھی ہے۔ کہتا ابا میں تینوں یاد نہیں آتا، پوچھ کے تو دیکھ۔
صبح اٹھ کے میرا عزیزو گھر سے باہر جاتا ہے، بہو سے کہتا ہے پتر دا پھوڑ دے کے نہیں ہوئے، میرا تیری پوچھ رہا سی، مینوں تو نہیں کچھ کہہ رہا سی۔ اور میری بچیوں، اگر تمہارے گھر والے تمہارے ماں باپ کا حال نہ پوچھے، جھوٹی کہہ دیا کرو، ہاں وہ تیرا بڑا پوچھ رہا تھا، ہاں وہ کہہ رہا تھا ابو سویا کہ جاگا۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم میرے عزیزو، کیلشیم کی گولی سے اتنی طاقت نہیں آتی جتنے بیٹے کے حال پوچھنے سے باپ کے جگرے بڑھ جاتے ہیں۔ آج سال ثواب کی محفل ہے، بھائی عرفان صاحب کے دادا دادی نانا نانی، راؤ شریف صاحب کے والدین مرحوم، ساری امت کے سال ثواب کے لیے پروگرام کرایا۔ جہاں چلے جاؤ کہتے مولوی صاحب ماں پر عرض کرو، باپ پہ کرو۔ میں نے کہا میں کوئی نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ جب کسی کی قرآن خوانی میں مجھے بٹھاتے ہو کہ مولوی صاحب یا تو قرآن کے 2 بول پڑھیں گے ختم کر آواز ہے، اچھا بھائی جب مولوی صاحب دعا کرنے لگے اتنا بڑا میز بھر کے لا کے رکھ دیا، انگور فروٹ ساری چیزیں لا کے رکھ دی۔ ایک دن میں نے تقریر میں پوچھ لیا، میرے کہا بیٹے اتنی چیزیں میرے آگے لا کے رکھی، کبھی میز بھر کے ماں باپ کی زندگی میں بھی ان کے آگے رکھا تھا؟ اس وقت تو کمرے میں اندھیرا تھا، بجلی بند، اندر گیا، اس نے کہا خیر آج کیا ہوا؟ کہ خبردار مجھے گھر علیحدہ لے کے دے، یا وہاں ماں کو کسی بہن کے گھر بھیج۔ پوچھا کیوں کیا بات ہے؟ کہ اللہ اکبر، بار بار فریج کھول کے فریج کی ربڑی خراب کر دی، اور لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ جب ماں باپ کو اجازت بہوے سے لینی پڑ جائے، فریج میں سے پانی لے سکوں یا نہ لے سکوں، ایک گلاس کے پیچھے بیوی کے آگے بہو کے آگے سر جھکانے پڑے، تو سمجھ لو کرونے کی صورت میں قیامت آ گئی۔ بیٹے ٹھہر میں ابھی آئی، بایزید بستامی کی چیخ نکلی کہ اماں 12 سال بعد آیا، نہ نام بتایا نہ تعارف کیا۔ اماں تجھے کیسے پتہ لگا؟ پتر بوئے تے دستک دیتی، ماں رو کے کہنے لگی بیٹے گھر سے دور چلا گیا، دل سے تو ایک پل بھی دور نہیں تھا۔ دروازہ کھول کے دیکھا، اللہ اکبر، حالت بگڑی پڑی، کپڑے پھٹے پڑے، پیر میں جتی کوئی نہیں، پیٹ میں روٹی کوئی نہیں، رنگ اڑا اڑا ہے۔ اماں کے آگے بیٹھ کے رونے لگے کہ پتر لگتا ہے تھکا تھکا ہرا ہرا آیا ہے، اماں تجھے گودی میں سلائے کرنا۔ اماں ابھی جس مقصد کے لیے گیا تھا وہ پا نہ سکا، ابھی مجھے میرا مقصد ملا کوئی نہیں، کہ 12 سال ہو گئے۔ اماں کہنے لگی پھر کیا ارادہ ہے؟ کہ تیرے سے دعا لینے آیا، تیرا دیدار کرنے آیا، ایک مرتبہ دعا کر دے میرا مقصد مل جائے۔ سن، بایزید بستامی کی ماں وضو کیا ہوا ہے، پانی وضو کے جسم کو اعضاء کو لگا ہوا ہے، ہاتھ اٹھائے اور آ کے کہنے لگی اللہ مجھے نہیں دیکھتا میں کون ہوں کہ جس نے اپنا بیٹا ہی تجھے دے دیا؟ الہی بال چٹے ہو گئے، تجھے پتہ ہے میرے سے روٹی نہیں پکائی جاتی، تجھے پتہ ہے الہی میرے سے کپڑے بھی نہیں بدلے جاتے۔ اللہ میں تیری محبت کے میں بیٹے کو بھیج کے بالکل حوالہ چار ہو گئی۔ مولا تجھے بڈڑی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، جو میرا بچہ مانگ رہے دے دے۔ ماں نے رو کے دکھایا، بایزید کا قلب چل پڑا، اللہ اللہ کی آوازیں آنے لگ گئی۔ بایزید ماں کے پیر پکڑ کے رونے لگے کہ رب العزت کی قسم اماں 12 سال میں وہ کچھ نہیں ملا جو تیرے ہاتھ اٹھانے میں اللہ نے دے دیا ہے۔ اور نوجوان لا طاقت کس کام کی؟ یہ دودھ سوڑے کس کام کے؟ او لوگو، او بچوں، یہ طاقت کس کام کی جو ماں باپ کی خدمت ہی نہ کر سکو؟ میں تو جہاں جاتا اور پروگرام میں روتا ہوں، لوگوں اپنی مسجد کے مولوی صاحب سے غسل دینے کا طریقہ سیکھو۔ مولوی صاحب کیوں؟ ہم تو ماشاءاللہ صاحب ایسے کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ اور نہیں میں محلے کے مردے نہلانے کی بات نہیں کرتا، نہلائے گا تو ایک کے نہلانے پر 40 کبیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، جو گناہ بغیر توبہ سے معاف نہیں ہوتے میت کو نہلانے پر اللہ معاف فرمائے گا۔ مولوی صاحب پھر کس لیے غسل کا طریقہ سکھلا رہے ہو؟ او جوانا غسل کا طریقہ سیکھ تاکہ باپ مرے
مسجد کے مولوی صاحب کو نہ بلائے، خود اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دے، اور غسل دیتے ہوئے تجھے خیال آئے گا تیرا باپ ہے، اللہ کتنی مرتبہ اس نے تجھے نلایا، بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں، کندھے پر اٹھا کے تجھے نلایا، آج ایک مرتبہ اسے نلانے کا موقع ملا، اس انداز سے نلا، زمزم کے پانی سے نہیں، کے گلاب سے نہیں، مسجد کے پانی سے نہیں، اپنے باپ کو اپنے آنسوؤں کے پانی سے نلا، تاکہ تیرے آنسوؤں کو دیکھ کر اللہ قبر میں جاتے تیرے باپ کے جنت کے دروازے کھول دے۔ سبحان اللہ۔ دن رات ہاتھ میں موبائل، دن رات ہاتھ میں موبائل، سستے دور کے اندر 50، 60، 70 ہزار، 1.5 لاکھ روپے میں بہن کی ڈولی اٹھ جایا کرتی تھی، شرم نہیں آتی ماں کی چوڑیاں بکوا کر، پتہ نہیں کس کے آگے تمہارے باپ نے تمہاری ضد پوری کرنے کے لیے ہاتھ جوڑے، پتہ نہیں 2 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے کے تیرے ہاتھ کے اندر موبائل آیا ہے۔ یہ موبائل تو اس لیے آیا تھا کہ بچہ اس سے تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ مقام لے گا، لیکن اسے کیا پتا تھا یہ بچہ ساری رات موبائل کے اوپر اللہ اکبر، میری عزت کر، میری پگڑی کے جنازے نکالتے رہے گا۔